نحمد ونصلي وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. حضرت کی شان جو رحمت للعالمین کے تعلق سے ان کی ربیع اول سے ہمارے مجالس جاری ہیں، اور اب ہمارا وہ جو ربیع الثانی ہے اسی تعلق سے اس کو جاری رکھتے شان نزول آیات مطلوع جن کی تلاوت کی جاتی ہے قرآن حکیم میں۔ اب میں قصہ بیان کرتا، شروع میں یوں ہوا تھا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے جو اجتہادی غلطیاں ہوئیں اسی کے اوپر حضرت فرما رہے ہیں، اور پہلے وہ تفصیلاً فرما چکے ہیں کہ سفیان بن عیینہ ہی کے ہم استدلال جو ہے حضرت فرماتے ہیں کہ معتزلہ اور دوسرے جو ہیں خوارج رد کرنے کی وجہ سے تصحیح عقائد کے لیے تعویل کی ضرورت ہوتی ہے۔ صحابہ کی شان جو قرآن میں جگہ جگہ بیان فرمائی ہے، اور ان کی جہاں کہیں کچھ غلطی ہوئی اس کو بھی ذکر آیا ہے، تو اس میں حضرت فرما رہے ہیں تاکہ زجر مقصود فوت نہ ہو، کہ جو قرآن میں آئے ہے وہ فوت نہ، اسی طرح سزا دینے والا سزا دینے کے وقت یہ نہیں پوچھا کرتا کہ تم نے غلطی قصداً کی ہے یا اجتہاد سے کی ہے۔ یہ قاضی جو ہوتے ہیں، جج جو ہوتے ہیں، یہ وہ حقائق کو دیکھ کے سزا دیتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں۔ تربیت کا مقتضی یہی ہے کہ غلطی کو غلطی ہی ظاہر کیا جائے۔ گو حق تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ صحابہ کی یہ غلطی اجتہاد سے تھی، مگر اس کے خلاف کی بھی تصریح نہیں، بس مسکوت ان ہے کہ اس کے اوپر خاموشی ہے، نہ یہ بتائے کہ غلطی کیوں ہوئی۔ اب اگر کسی اور طریق سے، کوئی اور ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے ارشادات سے اس خطا اجتہادی ہونا ثابت ہو جائے کہ وہ انہوں نے اجتہاد کیا، حقائق اور قرائن کو سامنے رکھ کے رائے قائم کر لی، اس کو اجتہاد کہتے ہیں۔ کہ جہاں کوئی ہمارے یہاں جو ہے وہ جو فقہ کے اصول ہیں قرآن سے، حدیث سے اور قیاس سے، تو یہ اجتہاد کے تعلق سے کہ جہاں واضح کوئی ہدایات نہ ہوں تو اس سے ملتے جلتے واقعے سے پھر وہ مسئلہ نکالا جاتا ہے۔ اجتہاد اور قیاس یہ ساری چیزیں اصول فقہ کی ہیں۔ تو صحابہ کی یہ غلطی اجتہاد سے تھی، یہ اگر ثابت ہو گیا، مگر اس کے خلاف کی بھی تصریح نہیں، بس مسکوت ان ہے، اس کے اوپر خاموشی ہے۔ اب اگر کسی اور طریق سے اس کا خطا اجتہادی ثابت ہو جائے تو انکار کی گنجائش نہ رہے۔ چنانچہ دوسرے دلائل سے اس کا اجتہادی ہونا معلوم ہے، اس کی مختصر تقریر بھی عنقریب پیچھے آ جائے گی۔ اب میں قصہ بیان کرتا ہوں کہ شروع میں یوں ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں ایک گھاٹی پر 50 تیر اندازوں کو بٹھا دیا، یوں ارشاد فرمایا کہ تم اس گھاٹی پر چاہے ہمارا کچھ ہی حال ہو ہٹنا نہیں۔ اس کے بعد جب لڑائی شروع ہوئی اور کفار بھاگنے لگے تو ان 50 صحابہ میں سے اکثر کی رائے یہی ہوئی کہ چلو غنیمت کی لوٹ میں ہم بھی جمع ہو جائے۔ جمع کرنے میں یہاں ایک ضمناً بیان کرتا ہوں کہ یہاں سے کثرت رائے کا مسئلہ بھی
معلوم ہو گیا کہ باوجود کثرت رے پر عمل کرنے کے بعد کے بھی اس فعل کو شرعاً ناپسند کیا گیا، جبکہ صحابہ کی رائے کا یہ حال ہے، تو پھر ہم کس شمار میں ہیں؟ نہ معلوم آج کل کثرت رائے کو کس بنا پر معیار ثواب قرار دے رکھے۔ شریعت میں اس کی کوئی اثر نہیں، فقط اہل یورپ کی تقلید سے ایسا کرتے ہیں، باوجود یہ کہ دعویٰ کرتے ہیں ان کی مخالفت اور مقاطعت کا، کہ ہم اس زمانے کی بات ہے حضرت کی تقریباً 150 سال پہلے کی، جب مسلمانوں میں کئی تحریکیں چل رہی تھی جنگ آزادی کی، اور ان کی اب بھی یہ چیز چلتی ہے کہ بیکاٹ کیا جائے ان کی، اور یہ ساری چیزیں تھیں، ان کی مخالفت بھی تھی اور جنگ آزادی بھی تھی اور بیکاٹ بھی تھا، مقاطعت۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ ان صحابہ کی یہ شرکت فی الغنیمت مال کی شریک ہونا کسی دنیاوی غرض سے نہ تھی، یعنی مال حاصل کرنے کے واسطے نہیں تھی، کیونکہ غنیمت کا حکم یہ ہے کہ جو بھی جہاد میں شریک ہو اس کو غنیمت سے حصہ ملتا ہے، خواہ وہ لوٹ میں شریک ہو، جمع کرنے میں شریک ہو یا نہ ہو۔ یہ نہیں ہے کہ جس کے ہاتھ لگے وہ لے بھاگا، بلکہ اول سب غنیمت کو جمع کر کے پھر سب مجاہدین پر تقسیم کیا جاتا ہے۔ جب یہ معلوم ہو گیا تو اگر وہ صحابہ گھاٹی پر بیٹھے رہتے تب بھی ان کو اتنا حصہ ملتا جتنا کہ اکٹھا کرنے میں، لوٹ میں شرکت کرنے کے بعد ملا۔ تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے تحصیل مال کے لیے شرکت کی تھی، بلکہ محض قتال میں شرکت چاہیے تھی تاکہ ثواب میں اضافہ ہو، کیونکہ ان لوگوں نے ظاہر میں اب تک کچھ کام نہ کیا تھا، صرف گھاٹی پر خالی بیٹھے ہی رہے تھے۔ وہ سمجھے کہ ہم نے کچھ کام نہیں کیا، لاؤ جہاد میں ہم بھی عملی حصہ لیں۔ خوب سمجھ لو، بے علمی کی وجہ سے لوگ صحابہ پر طمع دنیاوی کا طعن کرتے ہیں، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ جیسا کہ مفصل معلوم ہو چکا، غرض ان صحابہ نے اپنی رائے سردار سے ظاہر کی کہ ہم غنیمت میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو انہوں نے منع کیا، جو اس 50 کی جو امیر تھے اس جماعت کے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عام تھا کہ یہاں سے کسی حال میں نہیں ہٹنا، اور شرکت غنیمت میں اس کی مخالفت ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد معلل تھا، یعنی کنڈیشنل تھا، یہ مطلب نہیں تھا کہ فتح کے بعد بھی گھاٹی سے نہ ہٹنا، بلکہ عام ممانعت سے فتح کی قبل کے ہر حالت میں جمع رہنا مراد تھا، کہ جب وہ شروع ہو تو اس وقت جمع رہنا، جب فتح ہو گئی تو پھر یہاں ٹھہرنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی غرض فتح تک ٹھہرنا تھا۔ القصہ وہ سردار تو چند آدمی کے وہاں پر رہ گئے جو اس گروہ کے امیر تھے، اور باقی سب شریک غنیمت ہو گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے، ان کو جاسوس نے خبر دی کہ گھاٹی خالی ہو گئی ہے۔ وہ فنون حرب کے بڑے ماہر تھے، فوراً سپاہیوں کی ایک تعداد کو لے کر گھاٹی پر آ پہنچے، اور جو چند صحابہ وہاں رہ گئے تھے ان کو شہید کر کے پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا، کیونکہ گھاٹی پر جو چند مسلمان باقی رہ گئے تھے وہ ان کے مقابلے کو ناکافی ہوئے۔ ادھر کفار کو جب معلوم ہوا کہ گھاٹی پر ان کے آدمی پہنچ گئے تو وہ بھی بھاگتے بھاگتے واپس لوٹے، اس طرح صحابہ درمیان میں پس گئے۔ اس ہلڑ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہو گیا، اور خود پر پتھر آ کر
خود پر پتھر آ کر خود جو انہوں نے لائف سیو آج کل جو ہوتی ہیں اسے لوہے کی ہوتی تھی، چہرے اور سینے کو چھپانے کے لیے ہودیں ہوتی تھی، پتھر آ کر لگا اور سار مبارک میں گھس گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف کے باعث ایک جگہ سائے میں تشریف فرما ہوئے تو شیطان نے اعلان کر دیا الان محمد قد قتل، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ یہ حالت اور یہ اعلان اس پر اس شاک کے پاؤں اکھڑ گئے۔ اس سے زیادہ پاؤں اکھاڑنے والی بات کون سی ہو سکتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت کی خبر ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے بلند آواز کے ساتھ صحابہ کو پکارنے کے واسطے ارشاد فرمایا کہ ان کی آواز بہت بلند تھی، رات کو 12 میل تک جاتی تھی۔ انہوں نے جب آواز دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ سلامت ہے اور تم کو بلا رہے ہیں، تو صحابہ کو ہوش آیا اور سب جمع ہو گئے۔ اسی کو حضرت کی باتوں کو جاری رکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعة لكل حول من الاحوال مقتحم۔